میں منٹو نہیں ہوں کہ قسط نمبر 11 میں آپ دیکھیں گے کہ محمل کی منگنی اب کس دوراہے پر جا کر ختم ہوگی۔ کیا محمل کی والدہ مان جائے گی، کیونکہ منگنی بھی تو اس کے اصرار پر ہی ہوئی تھی۔ قسط نمبر 11 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ محمل کی والدہ کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ محمل کا رشتہ اس شرط پر ثریا طے کر کے آئی ہے کہ اگر فرحاد بچ گیا تو محمل اس کی۔ اور جب اس کے متعلق ثریا سے پوچھنے اس کے کمرے میں آتی ہے تو ثریا کو پھر وہی دعا کرتے ہوئے پائے گی کہ جس میں پھر وہی مسلسل پچھلے 7 سال سے وہ دعا مانگتے دیکھتی آئی ہے۔ حالانکہ ثریا کو معلوم بھی ہے کہ محمل کی منگنی ہو چکی ہے اور یہ منگنی اس کی والدہ کی مرضی سے ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ثریا اس شرط پر رشتہ طے کر کے آئے گی کہ اگر فرحاد بچ گیا تو محمل اس کی۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ محمل کی ماں اس دشمنی سے تھک گئی ہے۔ وہ مسلسل اپنے شوہر سے دشمنی ختم کرنے کی بات ڈکیت کے الفاظ میں کرتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ واضح کہتی نظر آئی ہے کہ میں اپنے اس بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں جو پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے۔ کہانی میں اب نیا موڑ آ جائے گا کہ فرحاد اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ یہ ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت سے شروع ہونے والی لڑائی تھی جو پچھلے 70 سال سے چل رہی ہے۔ وہ محبت تو پروان نہ چڑھ سکی، لیکن اس میں دشمنی پروان چڑھ گئی۔ 2 پیار کرنے والوں کی جان گئی اور 222 دشمنی کرنے والوں کی۔ اب واپس ایسی ہی محبت شروع ہوگی جو وہ دشمنی ختم کر دے گی۔ آنے والی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحاد پکڑا جائے گا اور اس کے باپ کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آئے گا، کیونکہ اس کے سامنے راجہ برسری ہے جو اپنی بیٹی کی خواہش پر اس کی دوست افرا کا کوچ لگوا رہا ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سراج امسی کے کہنے پر ہی میاں جی پھر دوبارہ ثریا کو سمجھانے آئیں گے دشمنی ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں مانے گی۔ وہ مسلسل 7 سال سے اسی آگ میں جل رہی ہے اور اس آگ میں جلنے کا دکھ وہی جانتا ہے جو آگ میں جلا ہو۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ثریا کو شک ہو جاتا ہے کہ محمل اپنے پروفیسر سرونٹو کو پسند کرنے لگی ہے، لیکن بتاتی نہیں یا مانتی نہیں۔ وہ حقیقت جاننے کے لیے محمل سے کہتی ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی کسی سے نفرت کا بار بار اظہار کرے دوسروں کے سامنے تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے جواب میں پوچھتی ہے کہ اس ساری کہانی میں میرا کہاں ذکر، یعنی اس کہانی میں کہاں ہوں۔ آگے آنے والے ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ محمل کا رویہ اپنے منگیتر سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ مسلسل اس سے ملنے آتا ہے لیکن ہر بار یہ اس کو نفرت سے دھتکار دیتی ہے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مس ماریا سرونٹو کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتی نظر آتی ہے کہ اصل بہادری طاقت کی نہیں بلکہ ارادے کی طاقت میں ہوتی ہے۔ اور آخر میں مس ماریا پھر تندے انداز میں منٹو سے کہے گی کہ آپ صرف نام کے منٹو ہیں، منٹو نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے جواب میں سر منٹو بھی یہی کہیں گے کہ ہاں میں واقعی منٹو نہیں ہوں، میں سر منٹو ہوں۔ آگے آنے والے ساتھ میں ابھی دیکھیں گے کہ فرحاد پھر اسی طرح اپنی موج مستی میں دوستوں میں مگن ہو جاتا ہے، جہاں پہ اپنے عشق و محبت کی داستان سناتا ہے اور ان سے موج مستی میں مصروف نظر آتا ہے، اور جبکہ افرا کو مکمل بھول چکا ہوتا ہے۔ جہاں افرا اس کو تو مکمل بھول چکی ہے، لیکن پولیس اس کیس کو نہیں بھولی بلکہ آہستہ آہستہ تمام شواہد اکٹھے کر رہی ہے اس کے خلاف۔ آخر کار وہ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس کو اریسٹ کر لے گی۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایس پی نے آ کر اس کے والد کے سامنے اس سے بات چیت کی تھی، لیکن اس نے تو خاطر خواہ جواب نہیں دیا اور پولیس نے جو اپنا اندازہ لگانا تھا وہ لگا لیا، اور ان شواہد کی موجودگی میں وہ آگے اپنے ثبوت اکٹھے کر رہی ہے۔ اور فرحاد کے والد بنیامین کی دھمکی جو اس نے پولیس آفیسر کو دی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ آگے آنے والے ساتھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ افرا کہاں کس سال میں ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں، اس کی باقی تفصیل آنے والی ایک ساتھ میں پتہ چلے گا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کہ محمل کی منگنی اب کس دوراہے پر جا کر ختم ہوگی بھی یا نہیں، ختم تو ہوگی۔ کیا محمل کی والدہ مان جائے گی کہ محمل کی منگنی ختم کر کے
اس کی منگنی سر منٹو سے کر دی جائے، کیونکہ فرحاد کو تو وہ رشتہ نہیں دے گی۔ دوسری طرف فرحاد بھی مسلسل اس بات پر وزید ہے کہ وہ محمل سے ہی شادی کرے گا، اور دوسری طرف محمل کی پھوپھی نے بھی شرط رکھ دی ہے کہ اگر تو بچ جائے تو محمل اس کی۔ کیا فرحاد بچ جائے گا؟ اگر بچ جائے گا تو واقعی محمل اس کی۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔